ہم نے کہا اترو، وہی تم نے جنت میں ایک ایسے درخت میں سے کھا لیا جو نہیں کھانا چاہیے تھا۔ کھانا کھانے سے پہلے پتہ کرو کہ کھانے کا ہے یا نہیں۔ بخاری شریف اطعمہ میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا شروع کرتے تو جب تک آپ کو نہ بتایا جاتا کہ یہ فلاں کھانا ہے، فلاں گھر سے آیا ہے، فلاں آدمی نے بھیجا ہے، اس وقت تک آپ شروع نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے تھوڑی سی بے احتیاطی کی، ان کو بہت تکلیف پہنچ گئی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد کی حالتیں بدلتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے آدمی آرام سے ہوتا ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد پھر کہتا ہے میرا کوئی توارا کھانا ہے۔ تبلیغی جماعت کے لوگ اچھے کہیں چلے جاتے ہیں، سب سے پہلے توارا خانوں کا پتہ کرتے ہیں۔ یہ انتظامی مسئلہ ہے، انتظامی مسئلہ ہے۔ بھائی توارا کھانا نہیں ہے یا دور ہے، بھائی نہیں کھانا ہے، چھوڑ، بے عزت ہونا ہے کیا؟ یہ پیٹ اللہ نے یہاں بنایا، سر کے اوپر ٹینکی کی طرح نہیں رکھوایا، پیٹ نیچے پردوں میں ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیشہ ہم کھاتے ہیں سویرے دھوپ، کسی دن نہ کھانا اور فاقہ کرنا، یہ بھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بس یاسین چڑھا لے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب پتہ تو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پلیٹ میں کیا ہے، 11ویں کا کھانا ہے، کسی کا نیاز اور مانڈا ہے، تو تیری شان اور عظمت کے خلاف ہے، تو مسلک پر آگ لگا کے بدعت کھاتا ہے۔ کھانوں میں احتیاط کرو، ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاک صاف ستھرا کھاؤ، واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں پاک حلال نصیب ہوتا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اب جا کے خالص عبادت کر سکو گے۔ ہمارے دور تفسیر میں اس قسم کی احتیاط کا درس زیادہ ہے۔ الحمدللہ ادارے میں بھی سب چیزیں جو آتی ہے معلوم ہوتی ہے، اور طلباء کے کھانے پینے میں بھی پوری احتیاط جو ایک محترم منتظم کے حق ہے اس کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ شریعت کے عین مطابق ہوگا انشاءاللہ۔ وہ ہم یہ بیان کرتے ہیں طلباء اپنے سبق اور عبادت پر متوجہ رہے، ان کے مقاصد میں سے کھانا نہیں ہے، کھانا زوائد میں سے ہے، نہ وہ کھانے کے سلسلے میں پرچیاں دے اور نہ وہ دال کی خواہش کرے۔ ہمارا عزم یہ ہے کہ تفسیر کے دنوں میں دال نہ پکے، بہت زیادہ خواہش ہے تو ہوٹلوں میں دال ہے وہاں جا کے کھا لیں، ایک وقت باہر کھا لیں، کیا فرق پڑے گا؟ دال کوئی گناہ نہیں ہے، آگے آ رہا ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین صاف ستھرا لحم گھریلو جانور کٹتے ہیں الحمدللہ، اور ان الکریم اذا اضاف اضاف بلحم، سخی جب دعوت کرتے ہیں تو گوشت ضرور پکاتے ہیں۔ اور ہم نے کہا اترو، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، بعضکم لبعض عدو، کہتے ہیں کہ یا تو یہ خاصہ دنیا کا ہے کہ جنت سے اترو دنیا میں جاؤ، تو دنیا میں تو دری دنیا کسی بیغم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد، اور یا یہ کہ یہ جو بے احتیاطی ہو گئی ہے اس کی سزا ہے کہ انسانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ناچاقی پیدا ہو گئی، اور یا یہ ہے کہ بے موقع اور غلط کھانا کھانے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان آپس میں لڑ بڑے،
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ لینا ہے، إِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت تک۔ بتا دیا کہ زمین پر بھی ہمیشہ نہیں، ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے، کچھ وقت یہاں گزارنا ہے اور پھر جانا ہے۔ یہاں ایک بات رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کر لو، اور انہوں نے سجدہ کر لیا۔ ابلیس کو تو کہا نہیں ہے، اس کا جواب سورۃ اعراف میں ہے اور سورۃ صاد میں ہے، وہاں ہے اذ امرتک، میں آپ کو کہہ چکا ہوں۔ قرآن کریم میں اذ امرتک آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا میں آپ کو بھی سجدے کا کہہ چکا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اعتراض ابلیس نے نہیں کیا کہ آپ نے مجھے تو کہا نہیں، بلکہ اعتراض یہ کیا، اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ کا کہنا معاذ اللہ حکمت کے خلاف ہے کہ ایک گدھیے کو سجدہ کراتے اعلیٰ سے، اپنے آپ کو اعلیٰ کہا، کیونکہ حضرت آدم بشر تھے اور یہ آگ سے بنے تھے، تو بشر کو کم سمجھنا اور کسی اور جنس کو اس سے اعلیٰ سمجھنا، جیسے بدعتی کہتے ہیں کہ نبی کو بشر کہنے سے اوصاف کی نفی ہوتی ہے اور توہین ہوتی ہے، یہ نظریہ بدعتیوں نے ابلیس سے لیا ہے۔ ان کا پہلا اعلیٰ حضرت وہ ابلیس ہے، پہلا اعلیٰ حضرت ان کا ابلیس ہے، جس نے آدم کی بشریت پر صاف صاف اعتراض کیا کہ ایک بشر اتنی عزت نہیں پا سکتا ہے کہ ملائک اور جنات اس کا سجدہ کریں، یہ ہمارا سجدہ کرے۔ بالفاظ دیگر وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ جسے پیغمبر کہتے ہیں وہ ضرور بشر نہ ہو، تو پیغمبر کی بشریت کا پہلا منکر ابلیس ہے، اور بعد میں ان کی ذریت مختلف رنگوں میں ظاہر ہو گئی۔ بار رنگی کے خواہی جامہ بھی پوش، من اندازے قدک رامی شناسا۔ دوسری بات یہ کہ جب ملائک جیسے مقدس مخلوق نے معافی مانگی اور سجدہ کر لیا اور اللہ ان سے راضی ہوا، تو یہ کم وقت بھی سجدہ کر لیتا تھا، نہیں سمجھتا تو ملائک جیسے مقدس مخلوق کی تقلید کر لیتا۔ اس نے کہا تقلید تو حرام ہے، 3 طلاق کے بعد حلالے کو حرام کہتے ہیں، پھر عمر بھر زنا کرواتے ہیں۔ جو 4 ائمہ متفق اور صحابہ کہ 3 طلاق جس طرح بھی واقع ہو وہ 3 ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ابلیس ملائک کو دیکھ کر سر جھکا لیتا تو عمر بھر کی لعنت سے بچ جاتا۔ تو پہلا غیر مقلد بھی دنیا کے اندر ابلیس ہے۔ آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اصلاً یہ دونوں ایک ہیں، ان کی بدعت اور رنگ کی ہے اور ان کی بدعت اور رنگ کی ہے۔ جن بزرگوں نے غیر مقلدوں کو ان کے مقابلے میں احون کہا ہے، بہت کمزور بات کہی ہے۔ جس آدمی نے اہل حدیثوں کو علماء حق میں شامل کیا ہے وہ خود جا کے غیر مقلد ہو گئے، یہ پہلی سزا مل گئی، ذالک عذاب الادنی ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ تو پہلا وہ شخص جس نے انبیاء کی بشریت کو عظمت کے منافی کہا ہے وہ ابلیس ہے، اور پہلا وہ شخص جس نے پاک مخلوق کی اتباع نہیں کی اور ان کی تقلید سے روگردانی کی ہے اور عمر بھر کا لعنتی ہوا ہے، وہ بھی ابلیس ہے۔ میں نے احسن العطر کے اخیر میں لکھا ہے کہ جن مسائل میں بدعتیوں کا اہل حق سے اختلاف ہے، ان مسائل میں یہ بھی غیر مقلد ہے۔ تیجا، چیلم، برسی، اورس،
دعا میں ان اللہ کی آیت پڑھنا، کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، میلاد منانا، اذان سے پہلے یا اذان کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، ان تمام مسائل میں یہ فقہ نہیں دکھا سکتے، غیر مقلد ہے۔ اگر یہ مذہب کے مسائل ہوتے تو ہماری فقہ میں موجود ہوتے۔ قبر کے پاس اذان دلانا، اور ہم نے کہا اترو، ان کا علاج کیا ہے؟ مسجدوں سے باہر نکالنا، اترو نکلو۔ ان کا تو بڑا ہی ابلیس ہے، تو یہ کہاں سے اچھے ہو گئے؟ اور یہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ اچھے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں نماز کی عزت نہیں ہے۔ سیدھی بات یہ ہے۔ ہماری مسجدوں میں ان کا آنا شر سے خالی نہیں ہے۔ اگر اس خیال سے آئے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، طلب ہدایت ہو، لیکن یہ بالکل مشکل ہے، ویسے انجیکشن کھا چکے ہیں۔ ہمارے ہاں گیٹ پر جب میں نے لکھوایا مسلک دیوبند، گیٹ پہ لکھا ہے نا، تو ہمارے جو نمازی ہے، بزرگ نمازی دو چار آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو تب بھی ہم دیوبندی ہیں، اور اس بہانے کوئی بدعتی آ کر کے حضرت کے پیچھے نماز پڑھ لیتا، واز سن لیتا، شاید اس کو ہدایت ہو جائے۔ میں نے سنی بات، اور میں نے عصر کی نماز کے بعد جیسے معمول ہے کوئی ایک آدھ بات کرنا دعا سے پہلے، تو میں نے کہا کہ یہ جو بورڈ لگا ہے مسلک دیوبند کا، اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہماری نماز صحیح ہو جائے۔ کیونکہ فقہاء لکھتے ہیں کہ بدعتی اور پھر وہ بھی اعتقادی جس جگہ موجود ہو وہاں اللہ کی لعنت برستی، تو صفوں سے لعنتی لوگوں کو نکالنے کے لیے مسلک کی تعین ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تعین مسلک اور تصدیق مشرع۔ تو میں نے کہا آپ نے ان کی فکر کی اور میں نے آپ کی فکر کی، اور اپنی فکر دوسروں سے زیادہ ضروری۔ اپنی مسجدوں میں 20-20 سال امامت اور خطابت کرتے ہیں، مسلک کا نام نہیں لے سکتے۔ ایمان سے کہو ان کو وہاں تنخواہ لینا جائز، حرام لیتے ہیں۔ یہ وہ ہے جن کے لیے تنخواہیں ناجائز۔ اپنے اکابر و اسلاف، ان کا تعارف بہت ضروری ہے، ہم سے زیادہ ضروری ہے۔ کام تو انہوں نے کیا ہے، ہم تو ان کا دامن پکڑ کر کے خیر و رشد کے ساتھ کھائے۔ یہاں ایک اشکال اور ہے، وہ یہ کہ یہ جو سجدہ ہوا ہے، یہ سجدہ کون سا ہے؟ آدم علیہ السلام کا سجدہ جو ملائک نے کیا، اتفقت الامہ علی ان السجدۃ لآدم کانت علی نحوین، اما کان سجودہ بالتکفی والانحناء والتعظیم، جیسے ہاتھ ہلانا، جھکنا، وَإِمَّا وَقَعَ قِبْلَةً كَالسُّجُودِ لِلْكَعْبَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهَذَا هُوَ الْأَزْهَرُ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ابن العربی کی تفسیر ہے، ابن العربی مالکی کی 5 جلدوں۔ ابن العربی مالکی کی احکام القرآن کی تفسیر ہے، اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ 16 ہے۔ میں عبارت دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ طلباء کو سہولت ہو جائے لکھنے میں۔ اتفقت الامہ علی ان السجود لآدم کانت علی نحوین، اما کانت سجدته بالتکفی والانحناء والتعظیم کما هو طریق الاعاجم، وَإِمَّا وَقَعَ یعنی وقع آدم، وَإِمَّا وَقَعَ آدم قِبْلَةً كَالسُّجُودِ لِلْكَعْبَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ،
یا حضرت آدم کو ان کے لیے قبلہ بنایا، جیسے ہم قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، اور ایک زمانے میں ایک بیت المقدس کی طرف بھی ہوا ہے، وَهُوَ الْأَزْهَرُ، کیونکہ قرآن میں ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس ملائک ہو گئے آدم کی طرف سجدہ کرنے والے۔ احکام القرآن ابن الربیع جلد 1 صفحہ 16۔ وقد نسخ اللہ جمیع ذلک فی هذه الامہ، وقد نسخ اللہ جمیع ذلک فی هذه الامہ، اس امت اور ملت میں کسی قسم کا سجدہ کسی کو جائز نہیں۔ اب کوئی سجدہ کسی کا کرے گا تو کفر کے برابر گناہ ہوگا۔ اس پر ایک اشکال ہے، اس پر ایک اشکال یہ ہے کہ ایسی صورت میں فضیلت آدم کی ثابت نہیں ہوگی، اور یہ اشکال جساس نے احکام القرآن میں کیا ہے، آلوسی نے بھی کیا ہے، لیکن یہ اشکال غلط ہے، کیونکہ کیوں بیت المقدس اور کعبے کی طرف جو ہم نماز پڑھتے تو اس کا فضل نہیں ہے، بے انتہا فضل و شرف ہے۔ آہا، مولانا روم کو سنو کیا کہتے ہیں، کعبہ ہر دم تجلی برفزود، کعبہ ہر دم تجلی برفزود، عید اخلاصات ابراہیم بود، ہر لمحہ ہر گھڑی کعبے پر اللہ کی طرف سے جلوے برستے اور سارا جہان ان جلووں سے پھر مستفید ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں چون کعبہ قبلہ حاجات شد از دیار بعید، کیونکہ کعبہ بہت دور ہے، روند خلق بدیدارش از مسافہ بعید، بہت دور ہے لیکن محبت میں لوگ دیوانے ہیں۔ وَجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے رب سے چند کلمے، فَتَابَ عَلَيْهِ، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والے رحم والے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چند کلمے سیکھ لیے۔ کلمات بڑے زبردست ہوتے ہیں، کلمات سے سارا کام ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی ایک کلمہ ہے جو 200 سال اور 100 سال کے کافر کو دھو لیتا ہے۔ ایک کلمہ ہی ہوتا ہے جس سے اجنبیہ حلال ہو جاتی ہے، ایک کلمہ ہی منہ سے نکلتا ہے جس سے اپنی حلال بیوی عمر بھر کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ موطا امام مالک صفحہ 723، موطا امام مالک صفحہ 723 جو موجودہ نسخہ ایک جلد والا۔ کعب احبار کہتے ہیں کلمات اقولہن صباحا و مساء، کچھ کلمے ہیں جو میں صبح و شام پڑھتا ہوں۔ لو لم اقلہن لجعلتنی الیہود حمارا، اگر میں یہ نہ پڑھتا تو یہود سحر اور جادو کے زور سے مجھ سے گدھا بنا لیتے۔ سحر اور جادو کے ذریعے ایک انسان سے گدھا بن سکتا ہے، جیسے گدھے کا دماغ نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتی، انسان ہوگا لیکن بے عقل ہوگا۔
جیسے گدھے میں شرم و حیا نہیں ہے اس طرح انسان ہوگا لیکن بے حیا ہوگا. جی ہمارے اوپر اثرات ہے. ایک آدمی نے کہا کہ آپ کے بہت جس نے اثرات کیا اس کو گلے سے نہیں پکڑا. کہنا بہت آسان ہے لیکن کر کے دینا آسان نہیں ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، بس سیکھ لیے حضرت آدم نے اپنے رب سے چند کلمے. کہتے 40 سال بعد 40 سال تک آدم علیہ السلام زمین پر روتے رہے. چہرے مبارک پر آنسو سے زخم بن چکے. وہ سخت ناراضگی تھی اور حضرت نے محسوس کی. جب آدمی کا مقام بلند ہو اور عظیم ہو اور اپنے وہ عظیم اس پر ناراض ہو جائے تو پھر پوچھنا نہیں غم اور صدمے. یہ کلمات کون سے تھے؟ مشہور تو یہ ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رب انی ظلمت نفسی، ابن مسعود کہتے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے تھے اور روح ڈلی تھی اور آنکھ کھولی تھی تو انہوں نے عرش کے کنارے پر لکھا ہوا دیکھا محمد الرسول اللہ، اور ان کے وسیلے سے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرمائی. یہ روایت کئی طرق سے مروی ہے. بعض اسانید ان کی کمزور ہے. اکثر مشائخ قرآن جو وسیلے کے منکر ہیں انہوں نے ان کمزور اسانید کو وجہ بنا کر اعتراض کیا ہے. لیکن نسائی کی حدیث میں یہ ہے اور وہ بالکل بخاری کی شرطوں کی روایت علی شرط شیخین ہے. اور مفسرین کے ہاں تقریباً یہ متفق ہے. امام الاثر مولانا انور شاہ نے جو مشکلات القرآن میں اس کی صحت تسلیم کی. مستدرک حاکم کے ایک طریق کی وجہ سے. شاہ عبدالعزیز نے فتح العزیز میں تسلیم کیا ہے. آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ چونکہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کو کلمہ کہا ہے، کلمہ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، تو ہمارے پیغمبر کے لیے کلمات کا لفظ زیادہ مناسب ہے. مزید تفصیل اس روایت کی سند، صحت اور سقم اور تعدد طرق جس نے دیکھنی ہو وہ مغلطائی کی شرح نسائی دیکھے. مغلطائی کی شرح نسائی بہت اعلیٰ ہے. مغلطائی کی شرح انشاءاللہ دن میں فضلہ ہے. مجھے موقع ملے میں اعتکاف میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں. وہ ہمارے شاہ دولہ رات کو آ کے کتب خانہ کھولتا ہے لیکن اس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور اس کے طرق اور اس پر کلام محقق الاثر مولانا سرفراز نے تسکین الصدور میں بھی کیا ہے. یہ تسکین الصدور اکیلے سرفراز کی نہیں ہے. اس میں حضرت بنوری، مولانا شمس الحق افغانی، مولانا قاری طیب محترم دارالعلوم دیوبند، شیخ الحدیث مولانا عبدالحق ارکوڑا خٹک، مولانا مفتی محمد شفیع، یہ سارے اکابر علماء شریک ہیں. تسکین الصدور مولانا سرفراز خان کی بہترین اعتدال کی کتاب ہے. پنپیر مولانا مرحوم نے اپنی کتاب البصائر میں اس پر کلام کیا ہے اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے جواہر میں کلام کیا ہے.
لیکن ان دونوں بزرگوں نے ان روایات کو آڑے ہاتھوں لیا ہے جو واقعی غلط ہے، لیکن جو طریق قابل اخذ ہے اور قابل اعتماد ہے، چونکہ اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے اس لیے اس کو چھیڑا ہی نہیں۔ محقق الاسر نے اس طریق کو اٹھایا، اور طرفہ تماشا سن لو کہ ان سب کے بزرگ اور شیخ مولانا حسین علی نے تحریرات حدیث میں صحت تسلیم کی۔ تحریرات حدیث ہمارے یہاں سے چلی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس سیکھ لیے حضرت آدم نے اپنے رب سے چند کلمے، فَتَابَ عَلَيْهِ، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ کلمات کا بڑا دخل ہے۔ آپ جب سجدہ کرتے ہیں صرف سجدہ نہیں، اس میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاکی ہے میرے رب کے لیے جو واقعی بزرگ و برتر ہے۔ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، اور رکوع آدھی نماز ہے اور مکمل ہوتی ہے سجدے پر۔ تو اگر ان کو عقل ہوتی تو وزیر اعلیٰ صوبے کا نہ ہوتا، ملک کا ہوتا، اور صوبے کے وزیر کو کہتے وزیر اعظم۔ سبحان ربی العظیم، لیکن ان کو عقل کون سکھائے؟ یہ موجودہ دنیا ختم ہو جائے گی، ان کو عقل نہیں۔ ہاں ایک بات ہے، اگر بش ان کو کہے پھر جلدی سمجھ لے۔ بس سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے چند کلمے۔ طالب علم ایک بات کی طرف توجہ کرو، قرآن کریم میں سجدے اور رکوع کا حکم ہے، بقیہ طریقے کا نہیں ہے، کیسے کرو کیا پڑھو، وہ سنت میں ہے۔ تو اگر قرآن کریم میں ربنا ظلمنا ہو اور حضرت آدم نے اس کے ساتھ رسول اکرم کا وسیلے بھی اللہ کو دیا ہو، کیا حرج ہے اس میں دیوبند کی مخالفت نہیں، تمام اکابر دیوبند توسل کے قائل یاد ہے، سب قائل ہے۔ میں وقت ہوئے الوسیلے کے نیچے انشاءاللہ آپ کا ارمان پورا کر دوں گا۔ بس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے، فتاب علیہ، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ لفظی معنی ہے بس اللہ رجوع ہے ان پر، مراد ہے ایک قبیلہ توبتہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم۔ معلوم ہوا کہ توبے کی قبولیت کے بھی آداب ہیں۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا جمیعا، نکلو جنت سے سارے کے سارے، آدم بھی حوا بھی اور چیزیں جو ساتھ تھی وہ بھی نکلے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح جس سے سر مونڈا جاتا ہے یہ بھی ساتھ نکالا گیا ہے، کیونکہ حضرت آدم کے سر میں دنیا میں پھر درد ہوتا تھا، یہ بھیج دیا گیا ہے۔ جیسے تو بال رکھنا سنت ہے، لیکن راحت سر کے بال مونڈنے میں بہت زیادہ ہے۔ الگ تحقیق سر کے بال مرد کے لیے مونڈنا سنت نہیں ہے، مباح ہے۔ مباح تو لما جمہ وفرا بال رکھنے ہیں۔ البتہ بالوں کی خدمت بہت ضروری ہے کہ آدمی بال رکھے تو تیل لگائے، کنگھی کرے، وقت پر مسجد میں آ کر نہیں۔ مسجد آپ کا بیٹھک نہیں ہے، اپنے کمرے میں گھر میں جا کے۔ اور دوسرے کہ حضرت آدم کے لیے خربوزے بھیجے گئے تھے جنت سے، اور بھی جو اللہ نے ان کے لیے مناسب جانی وہ سب چیزیں عطا کی۔ بعض علماء نے کہا اہبطوا وہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن مراد احتراماً آدم و حوا ہے۔ بعضوں نے کہا چونکہ ان سے متعلق ذریت کی قیامت تک، اور ان کی وجہ سے وہ بھی خارج جنت ہو گئے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا اترو یہاں سے سب۔ اور کتاب القدر میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں لقاء ہوا، ملاقات ہو گئی عالم ارواح میں۔ حضرت موسیٰ بہت زیادہ کلام جانتے ہیں، اور انہوں نے حضرت آدم کو کہا کیا ضرورت تھی شجر ممنوع کے قریب جا کے ہم سب کو پٹوا دیا،
یہاں بھجوا دیا، آرام سے رہے تھے وہاں۔ آدم علیہ السلام نے کہا تم وہ موسیٰ ہو جس کو توریت دی گئی ہے، توریت میں لکھا ہوا نہیں تھا کہ میری پیدائش سے 40 سال پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ یہ ہونے والا ہے؟ افتلومنی بما قدر اللہ علیہ، تم ان چیزوں میں مجھے الزام دیتے ہو جو اللہ نے کر کے دینا تھا۔ فحج آدم موسیٰ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت آدم نے دلیل سے موسیٰ علیہ السلام کو خاموش کر۔ ہم نے طلباء کو بخاری شریف میں بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ کا اعتراض تدبیر کے قبیل سے تھا اور حضرت آدم کا جواب تقدیر کے قبیل سے تھا، اور تقدیر تدبیر کے مقابلے میں قوی ہے، اس لیے آدم علیہ السلام جیت گئے۔ فحج آدم موسیٰ، ہم نے کہا اترو یہاں سے سب، فإما یأتینکم منی، بس جب کبھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، ہدایت ہدن للمتقین، ہر آسمانی کتاب، ہر پیغمبر اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کا باعث ہے۔ فمن تبع ہدایا، بس جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا، فلا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر، دین کے اتباع سے یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ خوف اور ملال ختم ہو جاتا ہے، گناہوں سے صدمہ اور غم بڑھتا ہے۔ خوف اور حزن کہتے ہیں خوف ہوتا ہے آنے والی چیز پر، جیسے ایک بیمار ہے، آپ کو خوف ہے کہ مر نہ جائے، اور جب وہ مر جائے اور آپ صدمہ اٹھاتے ہیں، یہ حزن ہے۔ خوف فلا خوف علیہم فیما سیاتی ولا هم یحزنون، اور نہ یہ غمگین ہوں گے مما مضی، اس پر جو گزر چکا ہے، اس پر جو گزر چکا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی، اولئک اصحاب النار، وہی جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیونکہ خطابات عامہ گزر گئی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، ایک، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تین، قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، چار، فتاب علیہ، پانچ خطابات گزری ہے اور عمومی نعمتیں یاد دلائی گئی۔ تم نہیں تھے، اللہ نے پیدا کیا ایک، تمہارے جد امجد تمہارے لیے زمین کی چیزیں فائدہ مند بنائی، دو، تمہارے باپ حضرت آدم کو خلیفہ بنایا، تین، ان کے لیے ملائکہ کا سجدہ کرایا، چار، ان کی توبہ قبول فرمائی، پانچ۔